اگر یہ دنیا ایک چیس بورڈ ہے تو پاکستان ہے اس کا چیس ماسٹر، کیونکہ خطے میں سفارتی سرگرمیاں ہو گئی ہیں تیز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل ایران پہنچے۔ تہران دورے نے اس سفارتی عمل کو اب ایک نئی جہت دے دی ہے، جہاں فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ بالکل، ایران نے پاکستان کی ثالثی اور میزبانی کے کردار کو کھل کر سراہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ بحری ناکہ بندی اور سخت بیانات کے باوجود پس پردہ رابطے جاری ہیں، اور واشنگٹن سے بھی واضح اشارے دیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا دور ہوگا، اور اس کے لیے اسلام آباد ہی بہترین آپشن موجود ہے۔ اور کل جو ہم نے کیلن لیوٹ کا پریسر دیکھا، انہوں نے کلیئرلی بول دیا کہ اس صورتحال میں پاکستان سے بہترین میڈیٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے یہ بات ٹرمپ نے کی تھی، اب یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بہت سارے ملکوں کی آفر تھی جو کہ میڈیٹر کا کردار ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے چنا ہے پاکستان کو جو کہ بہترین میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی پاکستان سب سے بہترین اس وقت سفارتکاری کا کام کر رہا ہے۔ تو چلیے اس پہ اپنے مہمانوں سے اب بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ کرنل صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو کرنل صاحب ایک بار پھر پاکستان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ جس وقت پہلی مرتبہ جے ڈی وینس واپس جا رہے تھے اس 4 منٹ کے پریسر کے بعد، کچھ لوگوں کے شولڈرز ڈراپ ہو گئے تھے، کچھ لوگ مایوس ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں بغلے بہت بجا رہے تھے۔ بٹ وی آر کمنگ بیک، اب دوبارہ سے پوری دنیا کی کنورجنس ہو رہی ہے ان اسلام آباد۔ ہوپفلی یور انیشیل ریئیکشنز ٹو دا اسلام آباد ٹاکس 2.0 سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل۔ گڈ مارننگ۔ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ نیچرلی اس سے پہلے کا جو دور ہوا تھا اور جب وہ ختم ہوا، ایبرپٹلی تو میں نہیں اس کو کہوں گا، بٹ بہت ساری بالکل جو پاکستان دشمن مخالفین تھے نیچرلی، اور امن کے دشمنوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سرٹلی وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نہیں بڑا اچھا کام ہو گیا، یہ مذاکرات کو ایسے ہی ٹوٹنا تھا، اینڈ وی ور انکیپیبل کی ساری چیزیں کرا سکتے۔ بٹ I would say کہ like many millions other optimistic people, I was very optimistic کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ آلموسٹ کوئی 45-46 years کی اتنی خلیج، اتنے اختلافات تھے، سارا کچھ تھا۔ It was not possible کہ آپ یہ کہیں کہ within 24 hours you are going to do everything اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بٹ ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ ایون جب یہ مذاکرات ختم بھی ہوئے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو بیانات تھے جے ڈی وینس کے، اور ساتھ ہی جو بیانات تھے ایران کی لیڈرشپ کے، اور سرٹلی اگر آپ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو ایک کہتے ہیں کہ ایک ہلکی سی جھلک اولیو آئل کی نظر آتی تھی، ایک امید کی نظر آتی تھی کہ نہیں یہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے، دیز آر گوئنگ ٹو کنٹینیو۔ نو دیٹ واز سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور ایک میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ اگر ہم دونوں فریقین کی بات بھی کرتے ہیں 39 ڈیز کی جس طرح کی یہ وار تھی، آئی سے اٹ واز ایکسٹریملی انٹینس، بے تحاشا نقصان ہوا، ایران کا نقصان بہت ہوا، جی سی سی کا ہوا، اور اسی کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اگر آپ اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں، گلوبل اکانومی کی بات کریں، آپ اس کی انرجی کی بات کریں، لوگوں کی عام زندگی کی بات کریں، اور اسپیشلی اس ایشیا کے اندر، اس ریجن کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک ڈیمیج ہوا۔ اور اسی کے ساتھ یہ ضرور بھی آتا ہے کہ اس سے پہلے نا جو کچھ بھی ہوتا رہا پوری دنیا میں، اور امریکہ چلا جاتا تھا اس ملک کو گورنمنٹ تبدیل کرو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی بمباری شروع کر دو، الائنس کو ساتھ لے جا کے، ایک بڑا ٹرینڈ دیکھا، بڑا ڈفرنٹ ماحول آپ نے دیکھا اس 39 ڈیز کے اندر۔ تو میں going into those details, I would simply say کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی یہ ڈپلومیسی ایک لحاظ سے پاکستان نے شروع کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو حکومت ہے، اور جو ایک مطلب جتنے بھی عالمی لیڈر ہیں جو کوئی میٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں کا جس طریقے سے انٹریکشن تھا۔ کل آپ یہ دیکھ لیجیے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کل پہنچے ہیں ایران کی لیڈرشپ، یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ فائنل ایک چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، نٹنگ ٹیوننگ کرنی ہوتی ہے، میسیجز کنوے کرنے ہیں، یہ دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ۔ اینڈ نیچرلی اب جیسے آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی میرے سے بات کی کہ جی
डोनाल्ड ट्रंप और इवन उनकी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर ऑफ द व्यू कि एट द मोमेंट पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री एंड सर्टनली कि जो ईरान और अमेरिका के अंदर जो तनाज़ा है उसको ये हल करा सकते हैं, इसको ख़त्म करा सकते हैं सर्टनली। अगले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये दोनों फ्रीकैन यहाँ पर फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे और पाकिस्तान इज द वन के जो एक उभर के आएगा, जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं उसके अंदर आपका असर व रसूख। और फिर एक बात करते हैं आपके, आप शुरू से हम पाकिस्तानियों को एक था जी कि नहीं, वी बिलीव कि जी एक पीसफुल लाइफ होनी चाहिए पूरे मुल्कों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और उसी के साथ आप ये कर्नल फील करते साहब, हैं आपके कि एक मिलिट्री बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा समझाइएगा हमें कि जब ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान के बेहतरीन जेट्स उन्हें एस्कॉर्ट करके लेकर आते हैं पाकिस्तान की हदूद में। जब हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको जिस तरह से सलामी दी जाती है जेट्स के ज़रिए, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। सो मिलिटरीली इसको कितना ऑनरेबल समझा जाता है? देखिए, एक तो आप ये ज़रूर हम सबको ज़हन में रखना चाहिए, इज़राइल जो है वो दुनिया का इंतहाई शरपसंद मुल्क है और उसके ऊपर किसी तरह की कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दे कुड डू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। तो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। आई वुड सिंपली से कि इस मसले का भी ना इन मुज़ाकरात के अंदर सही हल तलाश किया जाना ज़रूरी है। व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज़ ये जितनी भी इस वक़्त आप टर्मॉइल देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भी और स्पेशली अगर मिडल ईस्ट के अंदर देखते हैं, तो इट इज़ ओनली इज़राइल एंड नेतन्याहू हू इज़ बेसिकली द इंटरनेशनल क्रिमिनल, कि वो ज़िम्मेदार है इन सारी चीज़ों का। अब दूसरी तरफ आप आते हैं, बिल्कुल देखें ना, जब मैंने आपसे ये कहा कि अगर ईरान की लीडरशिप को जिस तरीके से इन्होंने ख़त्म किया अमेरिका ने और फिर इज़राइल ने, तो ये तो आप कह सकते हैं ना कि उनका इंग्रेस इट यूज्ड टू बी एंड इट इज़ वेरी डीप बेसिकली विद इन ईरान, इसमें तो कोई शक नहीं। और बड़ा काम किया है इन्होंने, ओवरऑल इनकी इंटेलिजेंस ने, मतलब ये एक वीकनेस तो न उभर के आई है पिछले कई सालों के अंदर, जिस तरीके से ईरान की लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई, उनके जो इंजीनियर्स थे उनको शहीद किया गया और बिल्कुल टारगेटेड तरीके से किया गया। तो आई वुड से कि जब जो उस माहौल के अंदर सीज़ फायर तो चलो वो उन्होंने किया, लेकिन अगेन उस माहौल के अंदर ईरान की जो लीडरशिप जो यहाँ पर आ रही थी मुज़ाकरात करने के लिए, तो उनको मैं समझता हूँ कि वो कवर दिया जाना बेइंतहा ज़रूरी था। एंड ये कैपेबिलिटी है, यस आई कैन से विद दैट काइंड ऑफ प्राइड की हम बात करते हैं कि वो फिर पाकिस्तान के पास, आपकी पाकिस्तान एयर फोर्स के पास एक लिहाज से मौजूद थी एंड सर्टनली इट वाज टू बी शोन। इसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। एंड हम्म। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एयर फोर्स, आर्म फोर्सेस हैं, वो हर तरह के एक्शन के लिए तैयार थे कि अगर इन मुज़ाकरात को किसी सूरत में कोई, जिसको कहते हैं रखना डालने की कोशिश की जाती, उसके अंदर किसी तरह का कोई नुकसान करने की कोशिश की जाती, तो सर्टनली पाकिस्तान वाज रेडी टू टेक ऑन एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी जो उसके अंदर इस तरीके से आता। लाइकवाइज अगर कल की आप बात करते हैं तो आप ये देख लेना कि जनिए आप कह सकते हैं कि एक ओके पैसेंजर्स को ले जाने वाला जहाज है और उसके साथ आप कहते हैं जी कि एक जो आपका फ़ज़ाई जहाज है या एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, दे आर देयर फाइटर प्लेन्स हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है एक ठीक है। मैसेज न सिर्फ एक ईरान के अवाम को दिया कि नहीं, हम किसी सूरत के अंदर भी हम आपसे अलग नहीं हो सकते, हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम आपके साथ खड़े हैं। और वो जो पीस प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया था, पाकिस्तान इस ज़बान को उसको बिल्कुल कल्मिनेशन तक ये लिहाज से लेके जाएगा और किसी को गलतफहमी और स्पेशली इज़राइल को किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई वो किसी तरह का कोई एक्शन ले सकता है। और जब इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की आप समझते हैं कि सफारतकारी हो रही है, हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तो उसको सबोताज करने की किसी सूरत में भी किसी कोशिश को भी नाकाम बना दिया जाएगा। कर्नल साहब, वन दैट वाज़ थिंग, द रीज़न। हम इस वक्त या गॉट पॉइंट, हम देख रहे हैं एक तरफ सीरियस है ज़ेर इन तेहरान, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म सऊदीया ही के बाद नाउ वो कतर जाएंगे, उसके बाद तुर्की जाएंगे, एंड आई वोंट नेम द कंट्री, बट FM फील्ड मार्शल का एक दूसरे बरादर मुल्क का भी दौरा है। सो द थिंग इज़ कि पाकिस्तान ने जो समझा जाता था कि पाकिस्तान एक टाइट रोप पे है और गल्फ़ और ईरान के दरमियान एक टाइट रोप पे है, चाइना और USA के दरमियान एक टाइट रोप पे है। मैं चाहूँगा आपका इस पे तज्ज़िया कि कितने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने हर चीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़े हैं। देखिए, एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये आई वुड से कि शायद मे बी डिकेड्स के अंदर ऐसा होता है
کہ کچھ پرسنالٹیز وہ اس طرح کا ان کو آپ کا کلاؤڈ نظر آتا ہے, ان کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین کام کو بھی انجام دینے کی وہ بالکل ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. اینڈ آئی وڈ سمپلی سے اس کے اندر مجھے کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جب اگر آپ کو یاد ہو کہ there were lot many people انہوں نے آئی بروز کو ریز کیا تھا کہ جی وہ امریکہ گئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اوور دی لنچ اینڈ دے ہیڈ گڈ اباؤٹ 2.5 to 3 hours meeting. I would say کہ it was highly unprecedented but actually that was the time کہ جہاں پر آپ نے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھی. I would say کہ شاید امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اور پھر پاکستان کے اندر بھی کہ نہیں پاکستان جو ہے اور ان کی جو آپ کی دوستی تھی سرٹی وہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی تھی, اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز بھی کریٹ ہوئی. لیکن آئی وڈ سے کہ وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی جو تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے, اس نے بڑا امپورٹنٹ رول میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پلے کیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سچویشن ایسی ہے کہ ایون امریکن پریزیڈنٹ ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے مطلب آپ اگر اوور آل کمپیریزن کریں وہ باقی دنیا کے دوسرے ممالک کے جو لیڈرز ہیں اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو نظر جا کے ٹھہرتی ہے کہاں پہ, پاکستان پہ, فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ, اور فار دیٹ میٹر ان کی حکومت پہ. اور یہ آپ دیکھ لینا کہ جو ڈپلومیسی ہے اور جس طریقے سے یہ ایک لحاظ سے اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. دے آر ان کمیونیکیشن ود ایران, دے آر ان کمیونیکیشن بیسیکلی ود یونائٹیڈ اسٹیٹس. سرٹنلی اسرائیل کی تو ضرورت ہے کوئی نہیں اس طریقے سے اس کو آن بورڈ لینے کی, بٹ ادر دین دوز آپ جی سی سی کے ممالک کی بات کرتے ہیں, آپ ترکیہ کی آپ بات کریں, آپ سعودی عرب کو لیں, قطر کو آپ لے لیجیے, دیز آر دی کنٹریز وچ آر افیکٹڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ یس فیلڈ مارشل عاصم منیر از دی پرسنالٹی کہ اس سارے چیز کو وہ بہت تندہی کے ساتھ, بہت جس کو کہتے ہیں سرعت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو دیکھا, جانا, سمجھا, پرکھا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک لحاظ سے موو کرنا شروع کیا. اینڈ اٹ از ریئلی ریئلی کمینڈیبل the way now things are moving, the way the things are coming up, جیسی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور سرٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں اپنے انشاءاللہ آپ اسلام آباد کے اندر ایک لحاظ سے دیکھیں گے. اینڈ سرٹلی بینگ اے پاکستانی آلسو لیونگ ہیئر ان اسلام آباد, ہمارے لیے تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک لحاظ سے خوشی کی بات ہے, ایک پرائڈ کی بات ہے کہ دنیا یا دیکھیں آپ تو ہم اس وقت آپ ہم جب آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو things seems to be little normal, ایک پازیٹیوٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے. جنگ اس طریقے سے ایک لحاظ سے رک چکی ہے, جنگ بندی بھی ہو چکی ہے. اینڈ اف یو ریمبر جب اس وقت 2.5-3 گھنٹے کا الٹیمیٹم رہ گیا تھا اور سو مچ سو کہ ٹرمپ ہیڈ گون میڈ دیٹ وے کہ جی میں تو ایک سویلائزیشن اس کو ایک لحاظ سے ختم کرنے جا رہا ہوں. تو ون آلسو انڈرسٹینڈ جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ ہے کہ اس سویلائزیشن کو ختم کرنے کی کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے اور کون سے ویپنز اس کے لیے میں سمجھتا ہوں استعمال کیے جا سکتے ہیں. نو آئی وڈ سے کہ اب تو اس سے حالات کافی بہتر ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ ہر جگہ پہ ایک لحاظ سے آ چکی ہے. اینڈ آئی ایم ویری ویری پازیٹیو کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر بہت بہتر, بہت اچھی خبریں ہم سب کو پاکستانیوں کو ملیں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو ملیں گی. اور یہ ساری خبریں نکلنے کا جو منبع ہوگا وہ ہمارا پاکستان ہوگا, اور یہ ایک پاکستان کے لیے پرائڈ مومنٹ ہوگا. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کے وقت کے لیے. واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.